الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وعلا وبعد۔ یہ مہینہ ذوالحجہ کا، اس میں حج ہوتا ہے۔ اس میں پہلے 10 دن بہت قیمتی ہوتے ہیں، سارے سال کے دنوں سے قیمتی ہوتے ہیں، اور اسی میں حج ہوتا ہے۔ اور یہ روزے رکھنے کے حساب سے، عبادات کے حساب سے بہت فضیلت والا۔ اور پھر یہ مہینہ جو محرم مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، ان میں سے ہے، تو اس حساب سے بھی اس کی بڑی عظمت ہے۔ لیکن اس میں ایک واقعہ بڑا دلگداز ہوا، وہ یہ کہ 26 ذی الحجہ کو بعض روایات کے مطابق 3 نومبر بنتی تھی، بعد میں 7 نومبر بنتی تھی۔ 26 ذی الحجہ کو 23 ہجری 26 ذی الحجہ کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آدھی سے زیادہ دنیا کے خلیفہ تھے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کو اس کی جگہ پر ایسے مصروف کیا ہوا تھا کہ وہ مدینے پہ چڑھائی کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آدھی سے زیادہ دنیا کا خلیفہ اور کسی سیکیورٹی کے بغیر گھوم رہے ہیں۔ لوگ آ کر پوچھتے ہیں امیر المومنین کہاں ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ جائیں دیکھیں مدینے کے چھیڑے میں کہیں درخت کے نیچے سو رہے ہوں گے، اور واقعتاً ایسے سو جاتے تھے، اکیلے سفر کر لیتے تھے۔ ان کو کبھی فکر نہیں تھی کہ دشمن آئے گا اور آ کر کے مجھ پر وار کر سکے گا۔ اور مدینہ تو مدینہ تھا، جب بیت المقدس کی چابیاں حوالے کرنی تھیں وہاں کے عیسائیوں نے، تو ایک غلام کو لے کر 1200 کلومیٹر کا سفر تھا۔ ایک غلام کو ساتھ لے کر، ایک سواری لے کر روانہ ہو گئے، کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، اور آدھا سفر 600 کلومیٹر تقریباً پیدل کیا ہے انہوں نے، آدھا سفر غلام نے پیدل کیا ہے، اور وہاں پہنچے ہیں اور دشمن نے ان کو چابیاں پیش کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو فتح فرمایا ہے۔ تو بے فکر آدمی تھے، کوئی سیکیورٹی کا انتظام نہیں کرتے تھے، نہ باہر نکلتے وقت، نہ مدینہ میں رہتے ہوئے۔ ان کو کوئی امید نہیں تھی کہ دشمن مدینہ پر حملہ کر دے گا، لیکن وہ فاتح ایران تھے، فاتح روم تھے، تو وہاں کی فتوحات کے نتیجے میں جو غلام آئے تھے، ان میں ایک غلام ابو لؤلؤ فیروز تھا۔ یہ پارسی تھا، فارسی تھا، ایرانی تھا، اور یہ آگ کا پجاری تھا۔ یہ جب آیا ہے مدینہ میں، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا یہ غلام تھا، تو یہ کئی چیزوں کی مہارت رکھتا تھا، لوہار تھا، لوہے کی چیزیں بنا لیتا تھا، چکی بنا لیتا تھا۔ تو اس کو وہ کڑ تھی، وہ تعصب تھا، وہ غصہ تھا کہ کہاں میں اپنے علاقے میں اپنا جیتا اور آزاد زندگی گزارتا تھا، اور کہاں یہ لوگ مجھے پکڑ کر یہاں لے آئے ہیں اور میں غلام بن گیا ہوں۔ تو وہ اس کا سبب سب سے بڑا اس کے خیال میں یہی تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو انہوں نے یہ کام کیا۔ حالانکہ انہوں نے تو یہ کیا، مگر بے شمار قائدین اور مجاہدین تھے جنہوں نے یہ کام سر انجام دیا۔ چونکہ خلافت ان کی ہے اور اصل پلاننگ ان کی ہے، تو ان پر اس کو غصہ تھا۔ تو ظالم نے ایک 2 منہ والا خنجر بنایا اور اس کو زہر کے ساتھ پان دی، گرم کر کے زہر میں ڈبویا، اور وہ لے کر مسجد نبوی کے جو امام صاحب والی جگہ ہے وہاں پر چھپ کر بیٹھ گیا۔ اندھیرا ہوتا تھا، لائٹنگ نہیں ہوتی تھی، تو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ انہوں نے نماز پڑھانی شروع کی، اس ظالم نے وار کیا، اور وار کرنے کے بعد واپس بھاگا پیچھے کی طرف، اور جو راستے میں آیا اس کو زخمی کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جلدی پیچھے عبد الرحمن بن عوف تھے، ان کو آگے کیا کہ وہ نماز مکمل کریں، خود نہیں کر سکے۔ زخم اتنا گہرا تھا کہ آنتیں کٹ گئی تھیں، جو وہ چیز پلاتے تھے وہ آنتوں سے باہر آ جاتی تھی۔ اور پیٹ کے زور سے میں بول رہا ہوں، پیٹ کے زور سے ہی آپ بولتے ہیں، جب پیٹ کٹ گیا ہو تو پھر گلے کی آواز بھی دھیمی ہو جاتی ہے۔ تو
لوگ آ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ فلاں محاذ پر کیا کرنا ہے. پوری دنیا میں محاذ کھولے ہوئے تھے. وہ فرما رہے ہیں فلاں گورنر کو بدل دینا، فلاں قائد کو بدل دینا، فلاں کی مدد میں بندے زیادہ کر دینا، فلاں فوج کو پس قدمی کا کہہ دینا. بڑی بڑی باتیں چل رہی ہیں. پاکستان سے کوئی 20-25 گنا بڑا ملک تھا ان کا. تو اس دوران ایک نوجوان آتا ہے اور سب آ کر آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں. عمر آپ نے بہت اچھا وقت گزارا. عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور آپ پر راضی تھے. عمر آپ نے بہت نیکیاں کمائیں اور بہت اسلام کا فائدہ کیا. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے ہیں، وہ بھی ان کی تعریفیں کرتے ہیں، اور بھی آتے ہیں، سب یہ بات کر رہے ہیں. ایک نوجوان آتا ہے، آ کر کے ان کی تعریف کرنا چاہتا ہے کہ، اور پھر پیچھے پلٹا تو کسی کو کہتے ہیں کہ اس کو لڑکے کو واپس بلاؤ کیونکہ اب اونچی آواز نہیں نکل رہی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سب تعریف کرنے والوں کو یہی کہہ رہے ہیں کہ میں تو بڑا گناہ گار ہوں، میں تو برابر میں چھوٹ جاؤں تو بڑی غنیمت سمجھتا ہوں. اس طرح کی بات چل رہی ہے. اس جوان کو واپس بلایا اور جب قریب آیا تو کہا بیٹے تیری شلوار ڈخنوں سے نیچے ہے، اس کو اوپر رکھا کر. تو یہ ایک سبق تھا کہ لوگ کہتے ہیں جی بڑی بڑی باتیں کیا کرو، دنیا غرق ہو رہی ہے، تم ابھی تک شلوار کی باتیں کر رہے ہو. تو آدھی دنیا کا خلیفہ، ٹائم لمٹ، بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے، بڑی ضروری باتیں کرنے کا ٹائم ہے، مگر انہوں نے سنت کی مخالفت دیکھی تو فوراً ہضم نہیں کیا اس کو. اس وقت بھی اس کو بلایا اور اس کو نصیحت کی. تو اس طریقے سے کوئی زیادہ وقت نہیں لگا اور انہوں نے فوراً عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بھیجا، دیکھو مجھے کس نے قتل کیا. تو کہا ابو لولو فیروز پارسی نے کیا. تو فرمانے لگے یا اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ میری موت، میری شہادت کسی مسلمان کے ہاتھوں نہیں ہے. تو کچھ کھانے کو دیتے تھے تو ہاتھوں سے باہر آ جاتا تھا. نہایت اطمینان کے ساتھ لوگوں کو وصیتیں کر کے انہوں نے اپنی جان اللہ کے سپرد کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہماری طرف سے بھی، پوری امت کی طرف سے بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے. دنیا آج ان کے اقدامات کو فالو کرتی ہے. لوگ برطانیہ میں جاتے ہیں اور جا کر وہاں پہ مظلوم بنتے ہیں اور پھر کفالت کی درخواست دیتے ہیں، برطانوی حکومت ان کا وظیفہ لگا دیتی ہے. یہ نظام جو انہوں نے بنایا ہے اس کا نام عمر لا ہے. عمر لا کے تحت ان کا تعاون ہو رہا ہوتا ہے. تو ان کے ان کی جو رفاہی کام تھے اور جو فلاحی مملکت تھی اس کو آج تک لوگ فالو کرتے ہیں اور ان سے کانپتے اور ڈرتے ہیں کہ ایک عمر آیا تھا تو آدھی دنیا ہمارے ہاتھ سے جاتی رہی، ایک اور آ گیا تو اگر وہ مزید زندگی پا جاتے تو کیا بنتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بہت کام لیے. کفار پہ بڑے سخت تھے، مومنوں پہ بہت نرم تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور تمام صحابہ کرام اور تمام آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کروڑ جزائے خیر عطا کرے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے. واللہ اعلم، صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.